امیر معاویہ مولا علی کے اختلاف کی اصل وجہ بھائی جی اختلاف کی اصل وجہ یہی تھی کہ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص فوراً لیا جائے۔ مولا علی کا یہ فیصلہ تھا کہ ابھی حالات خراب ہیں، پہلے مسلمانوں کی اجتماعیت کی ضرورت، اس وقت بھی کیونکہ بہت سارے چھوٹے مرزے موجود تھے جو امت کو توڑ رہے تھے، فتنہ گر کر رہے تھے، مسلمانوں کو لڑا رہے تھے، تو اس لیے حضرت مولا علی چاہتے تھے کہ پہلے ان سے کیا کریں، ہم نبٹ لیں، بعد میں کریں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے کہا نہیں جلدی کی جائے، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اس معاملے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف درست ہے، لیکن چونکہ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں اس لیے ان کے درمیان کے انٹرنل معاملات میں ہم زبان درازی نہیں کرتے، ہم ان کو کیا کرتے ہیں، جب مولا علی نے ان کے جنازے بھی اکٹھے پڑھے، نمازیں بھی اکٹھے پڑھی، اور ان کا کوئی بھی جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو ان کی مال غنیمت نہیں دیا، ان کے ساتھ باغیوں والا سلوک نہیں کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، بلکہ کہا کہ یہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل بخاری شریف میں خود نبی پاک نے حضرت امام حسن کو گود میں بٹھا کے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو نبی پاک دونوں گروہوں کو کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ دونوں گروہ مسلمان بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں، لہذا وقتی طور پر کسی معاملے میں دو بندوں کا اختلاف ہو جائے تو اس میں کوئی بے ایمانی والی یا کوئی کفر اسلام کی حق باطل کی جنگیں نہیں کہی جاتی، بلکہ اس معاملے میں کیا کیا جاتا ہے، زبان کیا کی جاتی ہے، بند رکھی جاتی ہے۔ ایک اصول بتاؤں آپ کو، بنی اسرائیل کو واقعہ ذکر ہوا پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں، سارے واقعات ذکر ہونے کے بعد اللہ نے آخری پارے کے آخر میں فرمایا تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے ان کے عمل میں پوچھا جائے گا، لہذا تم اپنی فکر کرو۔ یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو یہ ماضی سے نکلنے نہیں دیتے۔ اسلام کے دشمن کیا کرتے ہیں، اسلام کو ماضی سے نہیں نکلنے، آگے کی نہیں کرنے دیتے کہ مسلمانوں کو آگے چلنے دے۔ ایک بندہ اٹھا دیتے ہیں تنخواہ دار جو کیا کہتا ہے جی صحابہ نے یوں کیا تھا، صحابہ نے یوں کیا تھا، پھر وہ الجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بچوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ بھئی اگر ان میں سے کوئی معاملہ تھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، آپ کیوں الجھ رہے ہیں درمیان، آپ کون ہیں؟ بھئی ہم فرے ایک جاسوس تھا عیسائیوں کا، اس کی نے ڈائری لکھی، وہابیت اس نے بنوائی تھی، فرقہ اس نے بنایا تھا، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت دو فرقے ہیں، شیعہ اور سنی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ سنی کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر خلیفہ تھے اور شیعہ کہتے ہیں حضرت علی کا حق تھا، جبکہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمان اتنے سادے ہیں یہ سارے لوگ شیعہ وغیرہ کہ اگر آج یہ مان لیا جائے کہ حضرت علی کو خلافت حق دا ان کا تو اب دلوا سکتے ہیں ان کو، تو اس پر لڑائی جھگڑا کرنا، مناظرہ کرنا، بحثیں کرنا کا کیا مطلب ہے؟ لہذا یہ شیعت ہے، وہابیت ہے، جتنے فرقے پرستیاں مسلمانوں کو ماضی سے نہیں نکلنے دیتے، الجھا کے رکھنا ہے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا ہے۔ بھئی ہم موجود نہیں تھے وہاں پہ، کیا تھے؟ ہم نہیں تھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے کیا، ہم نے سنا ہے، اور جو بزرگوں سے سنا ہے اسی مطابق ہم عمل کرتے ہیں کہ مولا علی ہی کیا ہیں، ان کی رائے ٹھیک تھی۔ لیکن اگر حضرت امیر معاویہ نے اس کو نہیں مانا، ان کے ساتھ اختلاف کیا، تو ان کا اختلاف حق تھا، مجتہد تھے، تو ان کو اس پر اجر بھی ملے گا، حدیث پاک میں ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اب تم کون ہو درمیان میں؟ تو کبھی پہلے کیا تھا مودودی اٹھایا، پھر یہ اسرار آیا، پھر اب یہ آ گیا، کل کچھ اور لے آئیں گے، تنخواہ دار بندہ، ظاہر ہے بے روزگاری ہے، کام نہیں ہے، تو تنخواہیں جو ہیں وہ تنخواہ دار بندے، جب بندے کو کمرے کے اندر بیٹھ کے چاں چاں کرنے کا اور ڈیمیج ہیز بین ڈن بار بار کہنے کا، یعنی ہر ہفتے ڈیمیج ہیز بین ڈن، یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جس بندے کا نعرہ ہی یہی ہے، ڈیمیج ہیز بین ڈن کا مطلب کیا ہے، ڈیمیج ہیز بین ڈن کا مطلب کیا ہے، توڑ پھوڑ مکمل ہو گئی، یعنی جس بندے کا نعرہ سلوگن ہی یہی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے درمیان کیا کرنی ہے، توڑ پھوڑ کرنی ہے، مسلمانوں کو توڑنا ہے،
تو مسلمانوں کا ہمدرد وہ بندہ ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو توڑتا ہے؟ مسلمانوں کا ہمدرد وہ ہے جو مسلمانوں کو جوڑتا ہے۔ الحمدللہ ہم جوڑ رہے ہیں، ہم باپ کو بیٹے سے ملا رہے ہیں، بیٹے کو بتا رہے ہیں پتر تیرا باپ جس عقیدے پر تھا وہ صحیح عقیدہ ہے، بھائی بھائی کو ملا رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ تم مسجدوں میں جاؤ، وہاں پہ فتنے کرو، آگ لگا دو، گھر والوں کو کہو، ابا جی کو ابا جی تسی تے شے ہی کو نہیں، امی نو آکھو امی جی تسی شے ہی کو نہیں۔ علماء کہتے ہیں، سنی علماء کہتے ہیں گھر جاؤ والد صاحب کے ہاتھ چومو، ماں جی کی پاؤں کیا کرو؟ چومو، کیونکہ حدیث میں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ علماء کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، ان کے ہاتھ پاؤں چومو۔ اور چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کیا کرو؟ ان سے جا کے کہو امی جی تسی تے شے ہی کو نہیں، ابا جی تسی تے شے ہی کو نہیں۔ یعنی جو بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں لوفر لوگوں کی زبانیں تھیں، ان کے جو اصطلاحات تھیں، ٹرمز تھیں، چھوٹے مرزا صاحب دین کے نام پر وہ پھیلا رہے ہیں۔ ہم اوپر حدیث لکھتے ہیں، نیچے وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہے، ہم اوپر قرآن کی آیت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابے تشائی کو نہیں۔ اب قرآن کے مقابلے میں یہ نعرے اور یہ بدتمیزیاں یہ کون سکھا رہا ہے؟ اس لیے ہر دور میں یہ فیصلہ کیا گیا، دشمنان اسلام مسلمانوں کو توڑنے کے لیے لڑانا چاہتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے مرزا صاحب تو اپنے منہ سے اپنا مقصد بتا چکے ہیں کہ میں نے تو اپنے بچے باہر لے جانے ہیں، ان بچوں کو میں نے اپنی سیٹ پر نہیں بٹھانا، کیونکہ میری تنخواہ کیا ہوگی ہے؟ پوری ہوگی، تو میں نے چلے جانا ہے۔ دو تو چلے گئے، دو بھائی تو ابا جی بیچارے سنی وہ اسی پر ہیں، تو میں نے تو چلے جانا ہے، بچوں کو بھیج دینا ہے، تو پیچھے امت کی ہو سی لڑتی رہ سی۔ پہلے تو آپس لڑن گے نا، انہاں منہ بولے شاگرداں جو کوئی آکے گا نہیں میں حقدار ہاں اتنے بیٹھن دا، دو آکے گا میں حقدار ہاں، تری آکے گا میں ہاں، پہلے تو آپس میں لڑیں گے، پھر ان کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی۔ تو ان کا تو مقصد کیا ہے؟ منہ سے بیان ہو چکا ہے، کہا کہ یہ پگڑی اور داڑھی اور زلفیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور پالنا ہے۔ مجھ رکھی ہوئی اس طرح پتھر پاڑے بنے سنبھالنا ہوگا، اس طرح داڑھی روزانہ کبھی کرنا آسان ہے؟ رکھی کیوں گئی ہے کہ لوگ اس ہوئیے کے بغیر بات نہیں سنتے۔ لوگوں کو جب کیا کرنا ہے؟ پہنانا ہے، تو پگڑی اور داڑھی ضروری ہے، کیونکہ چیک کیا گیا کہ پہلے ذاکر نائک بھیجا گیا پینٹ شرٹ میں، لوگوں نے نہیں سنا، نہیں مانی، پھر غامدی آیا داڑھی منڈا، مختلف قسم کے داڑھی منڈے پینٹ شرٹ بھیجے گئے، لیکن لوگوں نے بعد میں کہ چلو یہ ٹرائی کرو پگڑی اور داڑھی اور زلفوں والا، اولیاء مسلمانوں والا ہو، زبان کا ہو، ملحدین والی ہو۔ لیکن جی بنیا انہاں کو کچھ نہیں، تو چھوٹے مرزا صاحب بندا تواڈے کولو بھی کچھ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔